تو خطاب کے لیے آج جس اہم علمی شخصیت کو دعوت دی گئی تھی، محترم و مکرم جناب حافظ و قاری مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، خطیب اعظم اسلام آباد، اور ان کا تعارف یہ ہے کہ مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ نعیمیہ لاہور سے فارغ التحصیل ہیں، اور اپنی محنت و لگن، شوق و محبت کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا مقام عطا کیا ہے کہ اب علمی حلقوں میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ یہ ہمارے اس علاقہ کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں، اور ایک اہل سنت و جماعت کی عظیم تنظیم جسے جماعت اہل حرم کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کے سربراہ ہیں، اور ماہنامہ مجلہ شائع ہوتا ہے الحرم کے نام سے۔ الحمدللہ آج صاحبزادہ جمیل احمد صاحب کی حکم کے مطابق تشریف لے آئے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلا تاخیر خطاب شروع ہوتا ہے، خطاب سے پہلے نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، دربار عالیہ نعرہ شریف۔ الحمدللہ بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال، والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال، وعلی آلہ وصحبہ المدارعین لہ فی الصفات والاعمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سیدنا محمد وعلیٰ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ شوق کوئے رسول رکھتا ہوں، صحن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں، شوق کوئے رسول رکھتا ہوں، صحن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں، حشر میں قبر میں بس ایک جواب کافی ہے کہ حب آل رسول رکھتا ہوں، قبر میں بس ایک جواب کافی ہے کہ حب آل رسول رکھتا ہوں۔ قابل صد احترام و ذی احتشام پیر طریقت، رہبر شریعت صوفی باصفا، عظیم مبلغ علم و عرفان جناب پیر جمیل الدین احمد صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ حاضہ، اور میرے تمام مکتب کے علماء کرام اور عظیم عالم دین مولانا حافظ اللہ دتہ صاحب، اور دیگر جو یہاں پر علماء اور فضلاء نعت خوانان حضرات تشریف فرما ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، اور سچی بات ہے کہ نہ ہی عوامی اجتماعات میں زیادہ جاتا ہوں، قبلہ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے تو میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ ہمارا میدان کچھ اور ہے، بہرحال جو حکم ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے تو اس وجہ سے تم اللہ سے محبت کرو۔ احبونی بحب اللہ، میرے ساتھ محبت کرو کہ میں نے اللہ کی ذات کے ساتھ متعارف کرایا ہے تمہیں۔ احبونی بحب اللہ، کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے تم میرے ساتھ محبت کرو۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ امام ترمذی نے، امام نسائی نے، اور دیگر جتنے بھی ہمارے مقتدر محدثین ہیں،
انہوں نے اس حدیث کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ سو قرآن کے روح سے بھی اہل بیت کے ساتھ محبت فرض، اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے بھی محبت فرض۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض فی القرآن من اللہ قد انزل، کہ اے اہل بیت رسول تمہاری جو محبت ہے وہ محبت فرض کی گئی ہے اس قرآن میں جو اللہ نے اتارا ہے اس قرآن کو۔ یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول تمہاری عزت و تکریم، تمہارا مقام اور تمہارا مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ جب تک کوئی مسلمان اپنی نماز میں تم پر درود نہیں بھیجتا اس وقت تک اس کی نماز جو ہے وہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو آپ پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز نماز ہی نہیں کہلاتی۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو اہل بیت رسول پر درود نہیں بھیجتا اپنی نماز میں، انہو من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو نماز میں جو ہے وہ درود نہیں بھیجتا اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ ذرا غور کیجئے کہ اہل بیت نبوت پر درود بھیجنا اس طرح ہی فرض ہے جس طرح رسول اللہ پر درود بھیجنا فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر دم بریدہ درود مت بھیجا کرو، دم کٹا درود میرے اوپر مت بھیجا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول دم کٹا درود کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجے میری آل پر درود نہ بھیجے تو وہ دم کٹا درود ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اس لیے جو رسول اللہ پر درود بھیجے وہ آل بیت نبوت پر درود نہ بھیجے، اس کا درود نہ قبول ہے نہ اس کی نماز جو ہے وہ قبول ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اہل بیت رسول کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ مودت اور ان کی اتباع، محبت کے ساتھ اتباع بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جو شخص رسول سے محبت کرتا ہے وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، جو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے وہ اہل بیت نبوت سے جو ہے محبت نہیں کرتا، نہ اس کی محبت رسول کا کوئی اعتبار ہے نہ اس کی محبت خدا کا کوئی اعتبار ہے، نہ وہ اپنی محبت خدا میں سچا ہے نہ محبت مصطفیٰ میں سچا ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ ہم نے محبت کرنی ہے، اور وہ محبت کرنی ہے جو رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، جو خدا کی ذات کے ساتھ محبت ہم کرتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ امام طبرانی نے معجم میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اہل بیت نبوت کے حوالے سے آیت مبارکہ جب قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، من ہم قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، اے اللہ کے رسول وہ تم آپ کی قرابت کون ہے جس کے ساتھ اللہ نے ہمیں مودت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب دیکھیں اہل بیت اطہار میں امہات المؤمنین بھی شامل، اہل بیت اطہار میں خاندان نبوت کے تمام افراد شامل، لیکن
اہل بیت کا جب بات کی جاتی ہے، لفظ بولا جاتا ہے، اس کا مصداق اتم کون سی ہستیاں ہیں؟ جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو مصداق اتم کون سی ہستیاں، کن پر یہ بولا جاتا ہے؟ یہ سوال صحابہ نے پوچھا کہ سب تو آپ کی اہل بیت ہیں، آپ کے خاندان کے سب لوگ آپ کی اہل بیت میں شامل ہیں، امہات المؤمنین میں شامل ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر خاندان نبوت ہاشمی خاندان کے لوگ اس وقت موجود تھے، امہات المؤمنین موجود تھیں۔ صحابہ نے جب آ کے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے اہل بیت میں کون سے لوگ شمار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم علی و فاطمۃ و ابناہما، سرکار نے فرمایا وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے اور ان کے دو بیٹے ہیں۔ خود سرکار نے خود تفسیر بیان کر دی کہ اس سے مراد کون ہیں جن کے ساتھ محبت کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا، امت کو حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اسی لیے کسی نے کہا نا کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یہ اہل بیت نبوت ہیں، یہ اہل بیت نبوت ہیں جن کے ساتھ اللہ نے ہمیں محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور صحابہ نے بھی انہی اہل بیت کے ساتھ محبت کر کے اظہار کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ ہم بھی انہی کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جب غدیر خم کے مقام پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اللہم والی من والا ہو وعاد من عادا ہو، من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور اے اللہ تو اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرتا ہے، جو اس سے دشمنی فرما جو علی سے دشمنی کرتا ہے۔ اس وقت تمام صحابہ، مقتدر صحابہ، ہزاروں کی تعداد میں صحابات موجود تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اس ولایت اسلام کو جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تو سب سے پہلے مبارک باد دینے والے کون تھے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ میڈا شریف۔ اس نے مبارکباد دی سب سے پہلے خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مبارکباد دی، اور کیا کہا؟ صرف مبارکباد نہیں دی بلکہ کہا ہنیّا لک یا ابن ابی طالب، اے ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو، اصبحت و امسیت مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، اے ابن ابی طالب آپ نے صبح و شام اس حالت میں کی ہے کہ آپ میرے بھی سردار ہیں اور ہر مومن اور مومنہ کے سردار ہیں، ہر مومن اور مومنہ کے سردار ہیں۔ اور یہ تمام جلیل القدر محدثین نے اس بات کو لکھا ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہنیّا لک یا ابن ابی طالب، اے ابن ابی طالب آپ کو مبارکباد ہو، اصبحت و امسیت مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ۔ اب اس ولایت کو لوگ اگر محبت کی طرف لے کے جائیں تو پھر محبت تو سرکار کے ساتھ صحابہ کو پہلے سے موجود تھی، رسول کے ساتھ محبت تو پہلے سے موجود تھی، پھر سرکار نے یہ کیوں فرمایا من کنت مولا ہو؟ محبت کرنے والوں کو کیوں کہا کہ تم میرے ساتھ، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے؟ کیا سرکار کو علم نہیں تھا کہ سب یہاں جان نثار کھڑے ہیں، میرے سامنے جان نثار بیٹھے ہیں، ان کو میں کیوں کہوں کہ تم جس نے میرے ساتھ محبت کی؟ سرکار نے یہاں محبت کی بات نہیں ہے، یہاں پہ ولایت کی بات ہے، یہاں پہ آقا اور غلام کی بات ہے۔ آپ نے اعلان فرما دیا جس کا میں آقا ہوں علی بھی اس کا آقا ہے، جو مجھے اپنا آقا سمجھے وہ علی کو بھی اپنا آقا سمجھے، جو علی کو اپنا آقا نہ سمجھے وہ مجھے بھی اپنا آقا نہ سمجھے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اور سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
سیدہ کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ عورتوں میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کوئی عورت افضل ہے؟ امام مالک فقیہ مدینہ عاشق رسول ایک ایک لفظ پر اپنی فقاہت کے جادو جگانے والی شخصیت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ عورتوں میں بھی، اور کیا عورتوں میں سیدہ سے بڑھ کر کوئی شخصیت ہے؟ امام مالک نے فرمایا تم عورتوں کی بات کرتے ہو، مجھے بتاؤ مردوں سے بھی بڑھ کر کوئی شخصیت سیدہ جیسی موجود ہے اس امت میں؟ سیدہ جیسی شخصیت مردوں میں موجود ہے جو تم عورتوں کی بات کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا زمین کو کھنگال کر دیکھ لو کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، سرکار نے فرمایا، اور کسی کو نہیں فرمایا ہے۔ فاطمہ جیسا نہ مردوں میں کوئی موجود ہے نہ عورتوں میں کوئی موجود ہے۔ اور یہ حضرات حسنین کریمین، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاندھوں پر اٹھاتے، خاتم الانبیاء اپنے کاندھوں پر اٹھاتے۔ اور احادیث کو اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو یقین جانیں کہ ان کے فضائل میں جو احادیث ہیں ان کا تذکرہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی شخصیات ہیں۔ رسالت مآب، امام ترمذی نے لکھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے علماء کرام سے سنی ہوگی۔ حضرات حسنین کریمین دونوں ہستیاں بالکل صغر سنی میں ہیں اور چل کر مسجد نبوی شریف میں آ رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میرے شہزادے کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں۔ آپ نے خطبہ وہاں پہ روکا، منبر سے نیچے اترے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے ساتھ منبر پہ اور گود میں بٹھا لیا۔ اب یہ کہنے کو تو ایک حدیث ہے، میں نے کہی آپ نے سن لی، لیکن ذرا اس پر غور کیجئے۔ خاتم الانبیاء ہیں، کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد ان سے افضل کوئی نہیں ہے۔ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسل ہیں، اور منبر شریف پر جلوہ فرما خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ اپنے صحابہ میں سے بھی کسی کو ارشاد فرما سکتے تھے کہ میرے شہزادوں کو اٹھا کے لے آؤ، آپ نے نہیں ارشاد فرمایا۔ اور پھر اگر شہزادوں کو اٹھانا تھا اٹھا کر صف میں بٹھا دیتے، جہاں پہ جلیل القدر صحابہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، عبد الرحمن ابن ابی عوف، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، وہاں پر بٹھائے نہیں، اپنے ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں بٹھایا؟ دنیا کو بتایا کہ یہ صفوں میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، جس طرح میں اس امت کا مقتدا ہوں، میرے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد یہ مقتدا ہوں گے امت کے۔ اس وجہ سے صحابہ نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی تھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبے کے دوران سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، یہ میں مت سوچئے کہ میں سیدنا
عمر فاروق کی کسر شان بیان کر رہا ہوں، ان کی شان میں کمی کر رہا ہوں۔ واللہ باللہ تاللہ ایسا نہیں ہے، ان جیسا کسی ماں نے ابھی تک شاید نہ جنا ہو صحابہ کرام میں، بڑی عظیم شخصیت ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راستہ جو عمر کا راستہ تھا، اللہ نے ہمیں بھی وہی راستہ عطا فرمایا۔ ہم بھی اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، امام حسن مجتبیٰ نے ارشاد فرمایا میرے نانا کے اس ممبر سے نیچے اتر جاؤ۔ چھوٹے تھے، ابھی 10-12 سال کی عمر تھی۔ فرمایا کہ میرے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ، جا کے اپنے والد کے ممبر پر بیٹھو۔ سیدنا عمر فاروق جس سے شیطان کامتا تھا، جس سے زمین و آسمان کامتے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا شہزادے، یہ جو ممبر جس پہ میں بیٹھا ہوں میرے والد کا تو کوئی ممبر نہیں ہے، یہ جس ممبر پر میں بیٹھا ہوں تیرے نانا نے ہی تو مجھے عطا فرمایا ہے، یہ ممبر تیرے نانا نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسن حسین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنت کے پھولوں میں سے 2 پھول ہیں۔ آپ نے بھی پھر وہی سنت مصطفیٰ ادا فرماتے ہوئے اپنے ساتھ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا۔ یہ طریقہ کار ہمیں صحابہ سے ملے ہیں، جو اہل بیت اطہار ہیں، جو علی ہیں، جو فاطمہ ہیں، جو حسن ہیں، جو حسین ہیں۔ ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے میرے آقا نے فرمایا انا سلم لمن سالمتم انا حرب لمن حاربتم۔ اے لوگو یاد سن لو، صحابہ کرام کو سنایا، پوری امت کو بتایا کہ انا حرب لمن حاربتم۔ اے علی، اے فاطمہ، اے حسنین، جن کی تمہارے ساتھ دشمنی ہے ان کی میرے ساتھ دشمنی ہے، جن کی تمہارے ساتھ صلح ہے ان کی میرے ساتھ صلح ہے۔ یعنی معیار مقرر کر دیا اپنی محبت کا خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ جو حضرت علی سے محبت کرے، جو فاطمہ سے محبت کرے، جو حسنین سے محبت کرے، اس کی محبت، جس کی محبت قابل قبول ہے وہ اسی کی ہے جو ان ہستیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ صرف ان سے دشمنی نہیں کر رہا بلکہ رسول سے دشمنی کر رہا ہے، اور ان سے صرف دشمنی نہیں کر رہا، جو رسول سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے۔ اس لیے میدان کارزار میں جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں شہزادے آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ پر رسول اللہ کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ جب یزید نے اس دنیا میں حلال اور حرام کے تصور کو مٹایا، جب یزید نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا، تو اس وقت رخصت پر عمل کرتے ہوئے مدینے اور مکہ کے لوگوں نے خاموشی اختیار کی، دیگر علاقوں کے لوگوں نے بھی خاموشی اختیار کی۔ وہ محارم کے ساتھ نکاح کو، بہن کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا، اور وہ شراب کو حلال قرار دیتا تھا۔ وہ نماز پڑھنا جو ہے وہ اپنے لیے بڑا بوجھ تصور کرتا تھا، بلکہ اس بدبخت نے ایک موقع پر یہ بھی کہا، اس کے اشعار ہیں کہ لعب بنو ہاشم بالملک لا خبر جاؤ ولا وحی نزل، کہ بنو ہاشم نے معاذ اللہ ایک دین کا ڈھونگ رچا کر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بنو ہاشم نے جس کو ختم کر دیا گیا ہے، میں اس کا احیاء چاہتا ہوں۔ میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہوں، حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتا ہوں۔ اس لیے میں حکومت حاصل کرنے کے لیے میں سامنے نہیں آیا، میرا قیام جو ہے وہ حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، میں صرف اور صرف اصلاح امت کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی، میں ان کو دعوت
سوچ دیتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں کہ دیکھیے جو کسی بھی حکومت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے باغی، اس کے لیے تمام جتنے بھی ہمارے محدثین ہیں اور فقہا ہیں انہوں نے شرائط بیان کی ہیں، اور جن میں اہم شرائط یہ ہے کہ ایک باغی سب سے پہلے ایک جگہ کا انتخاب کرتا ہے جہاں سے اپنی وہ اس بغاوت کا آغاز کرتا ہے، اور اسی طرح وہ اپنی فوج قائم کرتا ہے، فوج کے بعد پھر وہ بغاوت کرتا ہے۔ یہ ہستی کہاں اپنے بچوں کو لے کے آئی میدان کرب و بلا میں؟ یہ ہستی کہاں؟ اور اس قیام کا اندازہ کیجئے کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ مدینے سے مکے کی طرف جب آتے ہیں، اس وقت کیا تھا؟ حج کا سیزن تھا، آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، مدینے شریف سے احرام باندھ کر حضرت امام عالی مقام اور آپ کے رفقا نکلے ہیں، لیکن جب دیکھا کہ فساد اس حد تک پہنچ چکا ہے، فساد اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب جو ہے وہ قیام ضروری ہے، حج ضروری نہیں ہے، آپ نے اپنا باندھا ہوا جو احرام تھا اسے اتار کر کرب و بلا کی طرف جو ہے وہ آپ چل پڑے۔ اہمیت کا اندازہ کیجئے۔ آج دیکھیں ہم معمولی چیزوں کو دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے نواسے نے حج کو چھوڑا، قیام کیا، ان لوگوں کے مقابلے میں قیام کیا جو حج کی اصل کو مٹانا چاہتے تھے، جو نماز کی اصل کو مٹانا چاہتے تھے۔ اس لیے ہمیں اس قیام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس قیام کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ میں جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے آیا ہوں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میرا مقصد ہے، میرے قیام کا مقصد ہے۔ اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کچھ جو ہے وہ امت کو بتایا۔ جہاں فساد تھا، ہر طرف جو ہے وہ اندھیر نگری تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو دین کا انقلاب بپا کیا تھا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بیس پر کیا تھا، اسی کو آپ احیا کرنا چاہتے تھے، اسی کا۔ اس لیے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ دشمنی حسین کے ساتھ نہیں تھی، یہ دشمنی مصطفیٰ کے ساتھ تھی۔ یزید کی یہ دشمنی جو ہے یہ حسین کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ یزید کی یہ دشمنی جو ہے وہ کس کے ساتھ تھی؟ رسول اللہ کی طرف تھی، رسول اللہ کے ساتھ۔ اسی وجہ سے نصیر الدین نصیر صاحب نے فرمایا کہ یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، دشمنی تھی احمد مختار کے ساتھ۔ یہ احمد مختار کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، یہ حسین ابن علی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ لیکن چونکہ فرزند رسول وہ تھے، اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے قیام فرمایا، اور اس قیام کے بعد آپ علیہ السلام نے ثابت کیا کہ حق جو ہے وہ کس طرف ہے اور باطل جو ہے وہ کس طرف ہے۔ حق کا احقاق علماء کرام کی خدمت میں گزارش ہے، اور اہل علم و فضل کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ حق کا احقاق بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ باطل کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو پھر جو عوام الناس ہیں ان کو بھی بھگتنا پڑتا ہے، اور پھر خواص کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ ایک رخصت کا سفر تھا، حضرت امام عالی مقام اس رخصت کے سفر پر عمل کرتے تو ان کی جان بھی کوئی خطرے میں نہیں تھی، ان کی اولاد، ان کا مال کچھ بھی خطرے میں نہیں تھا، لیکن آپ نے تمام چیزوں کو خطرے میں ڈال کر آپ نے احقاق حق فرمایا ہے، رخصت کے راستے کو چھوڑ کر عزیمت کے راستے کو اپنایا ہے۔ جن لوگوں نے رخصت کا راستہ اختیار کیا اور امام عالی مقام کا ساتھ جن لوگوں نے نہیں دیا، مکہ اور مدینہ کے لوگ خاموش رہے، صرف یہ کہتے رہے کہ یہ بڑا ظالم ہے، آپ نہ جائیں۔ 10 محرم کے بعد جب فرزند رسول کو شہید کر دیا گیا، تمام رفقا کو، اصحاب کو، اطرت کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد پھر یہاں تک معاملہ ختم نہیں ہوا۔ عزیزان محترم، معاملہ پھر آگے بڑھا۔ اگر حسین شہید نہ ہوتے تو پھر یہ سلسلہ آگے نہ بڑھتا۔ حسین کی شہادت کی وجہ سے ظالم جری ہوا، اور پھر اس نے مدینے پر حملہ کیا۔
مدینے پر تاریخ پڑھیں، ہم صرف کربلا کو بیان کرتے ہیں، کربلا کے وقوع کے بعد کیا کچھ ہوا ہے اس کو بھی دیکھیں کہ وہ کیا تھا، اور اگر رخصت پر عمل نہ کیا جاتا، امام حسین کے قیام کے ساتھ قیام کیا جاتا، تو پھر یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ مسلم بن عقبہ کو بھیجا، اپنے سالار کو بھیجا مدینے میں کہ جاؤ اور مدینے میں جس حد تک تم فساد بپا کر سکتے ہو بس فساد بپا کرو۔ 1700 صحابہ کو تحت کیا گیا مدینے میں، 1700 صحابہ کو مدینے میں تحت کیا گیا، اور صحابہ کی میں بات کر رہا ہوں، اور ان میں بدری صحابی بھی تھے، احد کے میں شریک ہونے والے بھی صحابی موجود تھے، اور 10,000 عام افراد کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ 10,000 مدینے کے 10,000 عام افراد کو، اور 1700 صحابی جو بدری صحابی جن میں شامل تھے، احد و حنین کے شمولیت اختیار کرنے والے تھے، اور اس پر بھی رکا نہیں وہ ظالم۔ اس نے صحابہ کرام کی، تابعین کی عفت مآب بیٹیوں کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ میرے جتنے بھی سپاہی ہیں ان کے لیے یہ عفت مآب خواتین حلال ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مورخین حموی لکھتا ہے، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دیگر ہمارے مورخین نے لکھا ہے کہ اس فعل بد کی وجہ سے 1,000 سے زائد ناجائز بچے جو ہے وہ پیدا ہوئے، ان کے ظلم کی وجہ سے، جبرن ریپ کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ یہ ظلم کیوں ہوا کہ انہوں نے رخصت پر عمل کیا؟ اگر امام عالی مقام کا ساتھ دیتے تو کبھی بھی یہ نہ صرف۔ دیکھیے رسول اللہ نے جب مکہ فتح کیا تو کیا فرمایا تھا کہ میں آج تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو سلوک یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ یہی فرمایا تھا نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں وانتم الطلقاء، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے مسلم بن عقبہ کو حکم جاری کیا مدینے کے تمام لوگوں کے ساتھ ایسے سلوک کیا جائے جیسے فاتح مفتوح کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ان کے مردوں کو غلام بنایا جائے، ان کی خواتین کو کنیز سمجھ کر ان کو اپنے لیے حلال تصور کیا جائے، ان کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹا جائے۔ 3 دن تک متواتر اور مسلسل مدینہ شریف میں یہ فساد جو ہے وہ بپا ہوا۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، مسجد نبوی میں آذان نہیں ہوئی، 3 دن تک نماز نہیں ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی اور جلیل القدر محدث فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا افسوس ہوا، میں پاگل بن کر مسجد نبوی میں گیا، میں منبر کے پیچھے جو ہے وہ چھپ گیا تاکہ میری جان بچ جائے، اور مجھے نماز پڑھنے کا جب وقت آتا تھا میں پریشان ہوتا تھا، لیکن یکا یک جو ہے وہ حرم رسول میں روضہ رسول سے مجھے آذان کی آواز آتی تھی، اس پر میں نماز ادا کیا کرتا تھا۔ اس ظالم نے یہ کچھ کیا۔ اب جو یزید کے حمایتی ہیں، دیکھیں انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کس کی حمایت کر رہے ہیں۔ جو کتابیں لکھ رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کس بدطینت انسان کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہم ازل سے حسینی ہیں اور انشاءاللہ ابد تک حسینی رہیں گے۔ ہمارا نہ یزید سے اور نہ اس کی اولاد سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کے خاندان سے ہمارا کوئی تعلق ہے۔ ہم حسین والے ہیں اور حسین کے ساتھ رہیں گے اور حسین کے مشن کے ساتھ رہیں گے۔ ہم بھی غلام ہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی حسین کی غلام ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، دربار عالیہ نعرہ شریف، مسلک حق اہل سنت و جماعت زندہ باد۔ ہم دیکھیں یہ ڈرے مت، جھکے مت، اہل بیت اطہار کے حوالے سے پروگرام کیا کریں۔ یہ ہمارا ترہ امتیاز تھا اہل سنت کا، اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور داد و تحسین بھی حضرت کو کرتا ہوں کہ آپ ہر سال جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے کرتے ہیں۔ اس میں نہ ڈرنا چاہیے نہ جھکنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی آل کو بھی یاد رکھا جائے۔
ان کی آل پر بھی جو ہے وہ جلسے کیے جائیں، جلوس کیے جائیں، محبت کا اظہار کیا جائے، اور یہ مت ڈرا جائے کہ لوگ آپ کو رافضی کہیں گے، لوگ آپ کو شیعہ کہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالکل کھری اور نتری ہوئی بات فرما دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا لو کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض، کہ اگر اہل بیت نبوت کی محبت رفض ہے، شیعت ہے، تو پھر پوری جن و انس سن لے، زمین و آسمان سن لے، کائنات کا ہر ذرہ سن لے کہ امام شافعی آج اعلان کرتا ہے کہ اگر رسول کی اہل بیت کی محبت رفض ہے تو امام شافعی رافضی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رفض نہیں ہے۔ امام شافعی نے فتویٰ دیا ہے کہ حب اہل بیت رفض نہیں ہے، حب اہل بیت رفض نہیں ہے، شیعت نہیں ہے، بلکہ یہ عہد پیمان ہے، یہ عہد وفا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کا۔ جو رسول کا وفادار ہے وہ آل رسول کا بھی وفادار ہے، جو رسول کا وفادار نہیں وہ اہل بیت اطہار کا بھی وفادار نہیں۔ یوں دیکھیے کہ جو اہل بیت اطہار کا وفادار نہیں وہ رسول کا بھی وفادار نہیں ہے۔ اس وجہ سے مت ڈرا کریں ان چیزوں سے، اور دل کھول کر ہم الحمدللہ ہر سال سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی کانفرنس کرتے ہیں آپ کی ولادت باسعادت کے عنوان سے، اور الحمدللہ 9-10 سال ہو گئے ہیں ہم اپنے ادارے میں کرتے ہیں۔ لوگوں نے ہم پر بھی رفض کے فتوے بھی لگائے اور رفض کہا۔ ہم نے یہی کہا کہ اگر امام شافعی رافضی ہیں تو پھر میں بھی رافضی ہوں، اگر امام مالک رافضی ہیں تو پھر میں بھی رافضی ہوں، اگر ابو حنیفہ رافضی ہیں تو میں بھی رافضی ہوں، اگر امام احمد بن حنبل رافضی ہیں تو پھر میں بھی رافضی ہوں۔ رفض یہ نہیں ہے، رفض یہ نہیں ہے کہ تم اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرو، بلکہ یہ حکم خداوندی ہے، یہ حکم رسول ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت کیا کرو، ان کے ساتھ محبت کیا کرو۔ حضرت امام علی مقام سلام اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، یہ ایک فطرت ہے، اور وہ فطرت یہ ہے کہ جو کسی بڑی شخصیت کے قریب ہوتا ہے نا اس کے ساتھ لوگ حسد کرتے ہیں۔ مولا علی فرماتے تھے کہ مجھے رسول نے علم ایسے سکھائے جیسے کوئی پرندہ اپنے بچے کے منہ میں چوگ ڈالتا ہے نا، ایسے سرکار نے مجھے علوم سکھائے، ایسے مجھے علوم سکھائے۔ اچھا، اب طائف کی جب جنگ ہوئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ سرگوشی فرمائی۔ اب کچھ وہاں پہ جو مجاہدین تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن سرگوشیاں اپنے بھائی کے ساتھ کی جا رہی ہیں، سرگوشیاں اپنے داماد کے ساتھ کی جا رہی ہیں، آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے قریب ہے تو اس وجہ سے میں سرگوشی کر رہا ہوں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا جو ہے نا وہ چچے کا بیٹا ہے تو میں اس وجہ سے سرگوشی کر رہا ہوں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ سیدہ کا خاوند ہے تو اس وجہ سے میں کر رہا ہوں۔ آپ نے بڑا خوبصورت، ذرا سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے مجاہدوں ذرا سنو، میں اس شخص کے ساتھ سرگوشی کیوں نہ کروں جس کے ساتھ خدا سرگوشیاں کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ آپ فرمایا کہ میں اس کے ساتھ سرگوشی کیوں نہ کروں جس کے ساتھ خود اللہ سرگوشیاں کرتا ہے۔ ہم کیوں مناتے ہیں؟ ہم اپنی بگڑی کے لیے مناتے ہیں ان کے دن۔ میں حسد کی بات کر رہا تھا نا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول بڑا پریشان ہوں، لوگ بڑا حسد کرتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ پھیرا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر اور ارشاد فرمایا علی تم
فاطمہ اور حسنین قیامت کے دن اس جگہ پر کھڑے ہوگے جس جگہ پر میں کھڑا ہوں گا. حدیث، یہ ساری حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اچھا، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب یہ بات سنی تو دل کھل اٹھا، خوش ہو گئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوگا. تو آپ نے عرض کیا فمحبینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے ساتھ محبت کرنے والوں کا کیا بنے گا، ہمارے ساتھ محبت کرنے والوں کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا من ورائکم، وہ تمہارے پیچھے کھڑے ہوں گے سب محبت کرنے والے. ہم تو اس لیے مناتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن بھی اسی گھر سے جو ہے وہ شفاعت ملنے کی امید ہے، اور یہی شفاعت بانٹنے والے ہیں، یہی شخصیات. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. یہ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ بھی اور اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی ہے. ہمیں اہل بیت نبوت کے ساتھ وہ تعلق اور محبت کا تعلق جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا چاہیے. میں آپ احباب کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں محبت ہم کیوں کرتے ہیں. آج مظلومین، میں تو کربلا کے شہیدوں کو مظلوم نہیں سمجھتا، سچی بات ہے. شہید کبھی مظلوم نہیں ہوتا. وہ میں انہیں، سچی بات یہ ہے کہ میں دل کی یہ بات کر رہا ہوں، کسی کی وجہ سے نہیں کر رہا. میں انہیں مظلوم نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ظلم ہوتا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی یہ کام نہ ہونے دیتے. آپ اگر معمولی سی دعا فرماتے تو اللہ دعا قبول کرتے. آپ نے آنکھوں سے آنسو بھی بہائے، آپ غمگین بھی ہوئے، لیکن آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میرے مالک میرے اس بچے کو اس ابتلا اور آزمائش سے محفوظ فرما. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا. اے اللہ حسین کو صبر عطا فرما اور حسین کو اجر عطا فرما. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صبر اور یہ اجر جو ہے، اس میں محبت کرنے والوں کو بھی یہ ہستیاں جو ہے وہ شریک فرمائیں گی. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو ان کے در کے ساتھ لو لگائے بیٹھے ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، اس دنیا کے بڑے لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اور یہ زندہ شخصیات ہیں، ان کا فیض زندہ ہے، ان کی محبت زندہ ہے، ان کا علم زندہ ہے، ان کا حلم زندہ ہے. اور ہم آج بڑے فخر کے ساتھ، میں بھی، صاحبزادہ صاحب بھی، سب لوگ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حسینی ہونے پر فخر ہے، ہمیں حسینی ہونے پر فخر ہے. دیکھیں نا، میدان کی شکست جس کو ہوتی ہے اس کے پھر ماننے والے تو نہیں کہتے کہ ہمیں اس پر فخر ہے. میدان کی شکست والوں کو نہیں کہا. دیکھیں مادی معیار اور ہیں، روحانی اور اخلاقی معیار فتح کے اور ہیں. میدان کارزار میں تو گردن کٹی کس کی؟ حسین ابن علی کی کٹی، قاضی عباس علمدار کی کٹی، علی اکبر و علی اصغر کی کٹی ہے. لیکن ہمیشہ کے لیے بدبختوں کے درجے میں یزید اور اس کی ذریت جو ہے وہ جاتی ہے. دیکھیں نا، ایک والد جو ہے جب کوئی میراث چھوڑ کے جاتا ہے، ہم میں سے جس کے بھی والد اس دنیا سے گئے اپنی میراث چھوڑ کے گئے، اور ہم اس کو عزت و تکریم کی نگاہ سے اپنے والد کی میراث کو دیکھتے ہیں. یہی ہے نا؟ اور بعض اوقات ہم بھائی آپس میں لڑتے بھی ہیں کہ یہ میرے والد، یہ ایسا مجھے نہیں ملا، یہ ایسا مجھے نہیں ملا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ والد کی طرف سے ایک میراث ہوتی ہے جس کا ہر بیٹا حقدار ہوتا ہے، ہر بیٹا خوشی سے قبول کرتا ہے. لیکن یزید کے معاملے میں دوسرا مسئلہ ہے. جب یزید جو ہے وہ جہنم واصل ہوا تو اس کے بیٹے معاویہ بن یزید کو تخت جب دیا گیا، زیادہ سے زیادہ بعض روایات میں آتا ہے 40 دن تک متمکن ہوا خلافت پر، بعض روایات میں آتا ہے 3 مہینے تک جو ہے وہ بیٹھا ہے، اور ریزائن کر گیا، استعفیٰ دے دیا. استعفے کی وجہ پوچھی گئی کیوں؟ تو معاویہ بن یزید نے کہا
کہ اس تخت سے جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں مجھے حسین اور اس کے جان نثاروں کی بو آتی ہے، خون کی بو آتی ہے، وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتی، اس وجہ سے میں یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں، میں ریزائن کرتا ہوں۔ تو یہ 60 لاکھ مربع میل کو ٹھوکر ماری کیوں؟ اس شکست کی وجہ سے جو میدان کربلا میں یزید کو شکست ہوئی ہے، اس شکست کی وجہ سے کہ جو یزید کو جو ہے میدان کرب و بلا میں حسین نے شکست دی تھی، اس شکست کی وجہ سے اس کا بیٹا کہتا ہے کہ بڑی میراث ہے لیکن میں قبول نہیں کرتا ہوں اس کو۔ اس سے بڑھ کر اور فتح کیا ہو سکتی ہے کسی کے لیے کہ خود جو ہے یعنی قاتل کا بیٹا کہتا ہے مجھے اپنے والد کی میراث نہیں چاہیے۔ ظاہراً جیت چکا ہے، ظاہراً اس نے خون بہایا ہے، جان نثاروں کو مارا ہے، شہید کیا ہے، لیکن کہا کہ نہیں، مجھے خون حسین کی بو آتی ہے، اس وجہ سے میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ تو محترم سامعین، آج یہ بڑی خوش قسمت گھڑیاں ہیں جن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم حسین کا، کربلا والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور کربلا والوں کی ہم سیرت کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کے جو ہے نا وہ فضائل و مناقب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جنگ جو ہے وہ اگر امام علی مقام نہ لڑتے تو آج دین اسلام ختم ہو جاتا، قرآن کا پیغام ختم ہو جاتا، سیرت رسول کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا، پیغام ختم ہو جاتا، یہ جو سلسلہ دین ہے یہ ختم ہو جاتا۔ قرآن آج اگر آپ کے سامنے چمک رہا ہے تو کربلا والوں کی قربانیوں کی وجہ سے چمک رہا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ رمز قرآن از حسین آموختم، کہ میں نے قرآن کی رمز جو سیکھی ہے وہ حسین سے سیکھی ہے۔ ز آتش او شولہا اندوختم، کہ آپ کی جلائی ہوئی جو عشق کی آگ تھی اس سے ہم سب نے اپنے چراغ جلائے ہیں، حسین کی عشق کی آگ کے سے ہم درمیان امت کیواں جناب۔ علامہ فرماتے ہیں کہ حسین کا مقام کیا ہے؟ حسین کا مقام یہ ہے کہ درمیان امت کیواں جناب، کہ امت کے درمیان آپ کا مقام کیواں کے مقام کے مترادف ہے۔ کیواں اس ستارے کو کہتے ہیں جو آسمان پر سب سے بلند ہوتا ہے اور سب سے زیادہ چمکتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں درمیان امت کیواں جناب، درمیان امت کیواں جناب، حرف کل ہو واللہ ہم چوں در کتاب۔ حسین کا قرآن مجید کے ساتھ اس طرح تعامل ہے کہ جس طرح کل ہو واللہ شریف کا مقام قرآن مجید میں ہے، امت میں حسین کا مقام ہے۔ ہم چوں حرف کل ہو واللہ در کتاب، علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ جس طرح کل ہو واللہ جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے، حسین جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ امت میں موجود ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں جو ہے وہ اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ بس اب تو اشک ہیں آنکھوں میں آئے ہوئے، بس اب تو اشک ہیں آنکھوں میں آئے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، غم حسین کا گھاؤ ہے کس قدر گہرا، یہ اس سے پوچھ جو دل پہ ہیں چوٹ کھائے ہوئے، نصیر گلشن زہرا کے پیاسے پھولوں کو سلام کہتے ہیں اشک آنکھوں میں آئے ہوئے، وما علینا الا البلاغ المبین۔